أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم کامیاب ایمان والوں کی چند صفات کو سن رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر بتایا کہ وہ ایمان والے جو لغو اور فضول بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں وہ ایمان والے بھی کامیاب ہیں۔ نمبر 3 پر بتایا وہ ایمان والے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے اخلاق درست کرتے ہیں، وہ ایمان والے بھی کامیاب ہیں۔ 5ویں نمبر پر بتایا کہ وہ ایمان والے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ایمان والے بھی کامیاب ہیں۔ پھر 6 نمبر پر بتایا کہ وہ ایمان والے جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتیں کوئی ان کے پاس رکھتا ہے تو اس امانت میں وہ خیانت نہیں کرتے۔ اور نمبر 7 پر بتایا کہ وہ ایمان والے بھی کامیاب ہیں جو کسی سے اگر عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وقت پر اس عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس میں آخری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے بھی کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کامیاب ایمان والوں کی 8 صفات کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی صفت بھی نماز تھی، اور 8ویں نمبر پر جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بھی نماز۔ پہلی صفت میں بیان کیا تھا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، انتہائی دھیان سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور آخری صفت جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے کہ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کے ایک وقت متعین ہے، اس وقت متعینہ پر اس نماز کو ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت۔ آپ آرام سے آ رہے ہیں، وقت پر بعد میں جب بھی وقت ملا نماز ادا کر دیں، نماز آپ کے ذمے سے اتر جائے گی، لیکن آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ اس کو نماز کی حفاظت کرنا نہیں کہتے، نماز کی حفاظت کرنا کہتے ہیں وقت پر ادا کرو، مسجد میں ادا کرو، جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اس لیے کہ وقت پر ادا کرنا اور وقت کا خیال نہ رکھ کے بعد میں اپنے حساب سے ادا کرنا، اس کی مثال یہ بیان کی ہے، گویا کہ آپ کے ذمے ایک بوجھ تھا، نعوذ باللہ، آپ نے اس بوجھ کو اتار کے پھینک دی۔ اگر آپ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے تو وقت پر مسجد کے اندر آ کر آپ نماز کو ادا کرتے۔ اسی طریقے سے مسجد میں ادا کرنا، آپ اپنی سہولت سے گھر میں ادا کر دی، دکان میں ادا کر دی، اگر مجبوری ہے، عذر ہے تو عذر کی وجہ سے تو سب کچھ جائز ہے، لیکن بغیر عذر کے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی سہولت سے کہیں بھی آپ نے نماز اگر پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے نماز کی حفاظت نہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے، یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ اس کے باوجود روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کو فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت جب آئے تو اپنی جگہ پر مصلی پر کسی اور کو امام بناؤں، اور میں جاؤں اور مدینہ کے ان گھروں کو تلاش کروں کہ جو لوگ بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے، اور پھر نوجوانوں کو لے جا کر لکڑیاں اکٹھی کرواؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جس کو مثال سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا۔ تو پتہ چلا کہ گھر کو چھوڑ کر مسجد میں نماز کو ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے جماعت سے ادا کرنا، جماعت سے نماز کو ادا کرنا یہ بھی نماز کی حفاظت ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی ہے جو بغیر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے
اور ایک آدمی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آدمی کا نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ 27 گنا اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ثواب کیا ہے کہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے اور بھی فائدے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کی کوئی نماز اپنی سستی کی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نماز کا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 27 گنا ملتا ہے، تو انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا۔ رات کو سوئے تو خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن امام کے ولضالین کہنے کے بعد جو لوگوں نے آمین کہا تھا اور فرشتوں نے جو آمین کہا تھا، اس کا ثواب کہاں سے لاؤ گے؟ 27 گنا تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن فرشتوں کی آمین کا ثواب آپ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو آپ کو کہیں سے ملے گا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا صحابہ میں اتنا اہتمام تھا۔ صحابہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جو اندرونی اعتبار سے منافق لوگ ہوتے تھے، ان کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جماعت وہی چھوڑتا تھا جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا، ورنہ جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنے کا بڑا اہتمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ جماعت سے نماز ادا کرنے میں اس کے علاوہ مزید فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے گھر میں آ کے مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے نماز کے انتظار میں، تو کہتے ہیں چاہے وہ کچھ نہ پڑھے، تسبیح نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، خالی بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر۔ بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ تو کہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کا پورا وقت اللہ کے وہاں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو بڑا اہتمام ہے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نماز کی اہمیت کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر کی حکومت اس زمانے میں آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکومت اللہ نے اس زمانے میں عطا فرمائی تھی، آج اس علاقے کے اندر 15 بڑے بڑے ممالک پائے جاتے، 15 کنٹریز پائی جاتی ہے، اتنے پورے کے اوپر حضرت عمر کو حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ ہر مہینے گورنروں کو نئے نئے پیغام، نئے نئے احکام بھیجتے تھے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو لکھتے تھے وہ یہ تھی، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها عزیع۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یاد رکھو کہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر پابندی کی، اس نے گویا کہ دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ حکومت کے دیگر کاموں کو بھی ضائع کر دے۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، نماز کو ضائع کرے گا، اس سے اور کیا امید کی جا سکتی؟ تو آپ تمام گورنروں کے نام جو احکام بھیجتے تھے، اس میں سب سے پہلی بات اوپر میں یہ لکھتے تھے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مختصر یہ کہ 18ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں کامیاب ایمان والوں کی جو صفتیں ہم نے اب تک پڑھی مختلف الگ الگ ہفتوں میں، جس میں اللہ نے کامیاب ایمان والوں کی صفتوں کو بیان کیا تھا کہ یہ کرو گے تو میرے نزدیک یہ کامیاب ایمان والے، ان کو کیا ملے گا؟ تو فرمایا الذین یرثون الفردوس۔ پہلے اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے اولئک هم الوارثون، یہ وارث بننے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے یہ وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جنت ملے گی، اللہ فرماتے ہیں جنت کے وارث بنیں گے۔ وراثت سے مثال اس لیے سمجھائی کہ دنیا کے اندر انسان کی ملکیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے قبضے سے اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو وراثت میں جو مال ملا، دنیا کی کوئی طاقت اس وراثت کو ہٹا نہیں سکتی، اس کی ملکیت پر اس کا ٹھپا ہے۔ اللہ نے یہ مثال اس لیے سمجھائی کہ جنت بھی تمہیں وراثت کے طور پر ملے گی، کوئی تمہیں اس جنت کے اندر سے بعد میں نکال ہی نہیں سکتا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اولئک یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
میرے بھائیوں، انسان کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی، ہر ایک کو اس میں سے یہاں سے چھوڑ کر جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جینا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب ایمان والے بنائیں تاکہ جنت الفردوس کے ہم لوگ وارث بن سکیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو ان صفات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والا اور نمازوں کے اوقات کی حفاظت کے ساتھ مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کی اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔